کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جیسے میں نے بتایا انبیاء کے اندر پھیلتا ہے، ایسے آپ کا فیض جو ہے امتیوں کے اندر بھی پھیلا، اور آپ خاتم النبیین بن کے آئے، آخری نبی بن کے آئے۔ جتنے پہلے نبی، ان سارے پہلے نبیوں کے اندر آپ کا ہی فیض ہے، اور پھر آپ کو ختم نبوت کی مہر جو ہے آپ پر لگا دی گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب آپ کے بعد ولی آئیں گے، اولیاء آئیں گے، غوث آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، عام مومنین آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر آپ کا ہی فیض پھیلے گا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو قرآن نے کہا کہ صحابہ کے بعد جتنے آنے والے ہیں ان سب پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پھیلے گا، کیونکہ آپ اب آخری نبی، آپ کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس لیے خاتم النبیین کہہ کے بتا دیا، پہلے جتنے نبی، سارے نبیوں میں آپ ہی کے جو نور ہدایت کا فیض موجود ہے، آپ ہی کے نور معرفت کا فیض موجود ہے، لیکن اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب آپ کے بعد یہ فیض امت کے اندر پھیلے گا۔ چنانچہ ولایت معرفت کی شکل میں، اولیاء کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیضان کو بڑھاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے نبی اپنے زمانے میں معجزے ظاہر کرتے تھے اور معجزات کو لوگ دیکھ کر جو ہدایت کی راہ سنوارتے تھے، ایسے اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتیں دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ کرامتیں در حقیقت نبی کے وہ معجزے ہوتے ہیں جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کرامت کو دیکھ کر گویا کہ یہ یقین کرنا چاہیے کہ اصل میں نبی کا معجزہ ہے جو ولی کے ہاتھ پر کرامت بن کے ظاہر ہوا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولی کی توہین کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا مبغوض ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا، جو میرے کسی ولی کی توہین کرے گا، جو میرے کسی ولی کی جو ہے وہ تکذیب کرے گا، تو گویا کہ کیا ہوگا، فقد آذنت بالحرب، کسی ولی کو ایذا دے گا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی ولی کی توہین کرنے والے، ایذا دینے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اعلان جنگ ہے کہ ولی کی ولایت کے جتنے انوارات ہیں یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہے، آپ کے انوار نبوت کا فیض ہے کہ جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو معرفتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ سب نبی کا فیض ہے۔ اس فیض کا انکار کرنا، اس کرامت کا انکار کرنا، گویا کہ در حقیقت آپ اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کو ایذا دینا، ان کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کی ولایت کے ٹھٹے اڑانا، گویا کہ آپ نبی کے معجزوں کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کے معجزے کا ٹھٹا اڑانے والا پھر دین ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کیونکہ اب نبی کا فیض جو ہے اس شکل کے اندر دنیا میں پھیلتا ہے، اس لیے اب ہر آدمی کو اپنا اپنا حصہ سوچنا کہ مجھے کتنا حصہ ملا ہے۔